کلمات کے ساتھ 431 امام نے فرمایا الرزق رزقان، رزق دو قسم کا ہے. ایک تو مشہور قول ہے جو میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، رزق دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ رزق ہوتا ہے جس کو تم طلب کر رہے ہو، اور ایک وہ رزق ہوتا ہے جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اس کی ابتدا تو ویسے ہی ہے لیکن آگے کچھ اور فرمایا. امام نے فرمایا الرزق رزقان طالب و مطلوب. ایک وہ رزق ہے جو تمہیں طلب کر رہا ہے، ایک وہ رزق ہے جو تم طلب کر رہے ہو. اس کے بعد فرمایا فمن طلب الدنیا طلبہ الموت. جو دنیا کو طلب کرے گا موت اس کو طلب کرے گی. جو دنیا کو طلب کرے گا موت اس کو طلب کرے گی. حتی یخرجہ عنہا، یہاں تک کہ موت اسے اس دنیا سے کھینچ لے گی جو اس نے طلب کر کے حاصل کی تھی. اچھا اس نے آخرت کمائی تھی؟ نہیں، اس نے دنیا طلب کی تھی. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کو وہی ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کی وہ کوشش کرے گا. یہ ساری نیتیں مجسم ہو جائیں گی. اگر ہم نے شہوتوں کی کوشش کی تو صرف شہوتیں ملیں گی پھر، اور شہوتوں کی وہاں کی شکل یہی ہوگی جیسے یہ رشوت کی اژدہے کا چبایا ہوا لقمہ بن گیا. شہوتوں کی شکل پتہ نہیں کیا ہوگی وہاں پہ. تو فمن طلب الدنیا طلبہ الموت. جو دنیا کو طلب کرے گا موت اسے طلب کرے گی. حتی یخرجہ عنہا، یہاں تک کہ موت اسے دنیا سے خارج کر دے گی. ومن طلب الآخرہ. جو آخرت کو طلب کرے گا اب کیا ہوگا؟ موت اس کو آئے گی نہیں آئے گی؟ یہ تو اب بھی دیکھیں یہ دنیا بھی اس کے پیچھے آئے گی. جس نے آخرت کو طلب کیا کیا ہونے والا ہے؟ دنیا اس کے پیچھے پیچھے آئے گی. وَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ طَلَبَتْهُ الدُّنْيَا. دنیا اسے طلب کرتی ہوئی آئے گی. حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رِزْقَهُ مِنْهَا. یہاں تک کہ جو اس کے لیے لکھا ہوا تھا رزق وہ اس کو، اب دیکھیں جملے پہ غور فرمائے گا، اسے دولت نہیں ملے گی، اسے رزق ملے گا. جو خدا نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے وہ معلق ہے کہ دولت بنے یا رزق بنے. حلال سے کمائیں گے رزق بنے گا، حرام سے کمائیں گے دولت بن جائے گی. یہ معلق ہے، یہ نصیب میں ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا. دو صورتیں، یا حلال لے کے لوگے تو رزق الہی ہے، حرام بنا کے لیا دنیا ہے دولت ہے پھنس گئے ہو، اب مصیبت آ گئی. تو نصیب کہیں نہیں جانے والا، جو لکھا ہوا ہے دنیا میں سے وہ ملے گا. حتی یستوفی رزقہ، وہ اپنا رزق پورا پورا لے لے گا لیکن اب رزق لے گا چونکہ اس نے آخرت کو طلب کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا جو دنیا کو طلب کرتا ہے اسے کون طلب کرتا ہے؟ طلبتہ الموت، اسے موت طلب کرتی ہے. یہ جو موت ہے جو اس کے پیچھے آتی ہے اور وہ موت جو اہل آخرت کو آتی ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا کوئی ہے جسے موت نہیں آئی؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ذائقہ کا مطلب ٹیسٹ نہیں ہے یہاں پہ، چکھنے والا. ذائقہ فاعل ہے یہاں پہ. ایک تو ہم اردو میں کہتے ہیں نا اس کا ذائقہ کیسا ہے، تو یہ فاعل نہیں ہے، یہ ٹیسٹ ہے. صحیح ہے. اور اگر جو شخص چکھتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ذائق. جو چکھنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ذائق، اور ٹیسٹ کو کہتے ہیں ذائقہ. تو یہ جو یہاں پہ ذائقہ آیا یہ ٹیسٹ کے معنی میں نہیں ہے، چکھنے والے کے معنی میں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا چکھنے والا بننا ہے. صحیح ہے، صحیح ایسے ترجمہ کریں گے ہم سلیس کرنے کے لیے. ہر نفس کو موت کا چکھنے والا بننا ہے بلکہ بننا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ریالٹی اسٹیبلش ریالٹی ہے، بعد میں نہیں آئے گی، ابھی آئے گی. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ کتنی موتیں انسان اٹھائے گا. کچھ لوگ بار بار موت اٹھائیں گے،
کچھ لوگ ایک ہی دفعہ اٹھائیں گے مادی اعتبار سے، کچھ لوگ بار بار اٹھائیں گے، بار بار اٹھائیں گے، ان کا درجہ بہت بلند ہو جائے گا۔ جو لوگ بار بار موت اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس روایت میں ہے نا، موتو قبل ان تموتو، مرو اس سے پہلے کہ موت آئے۔ تو کچھ لوگ بار بار موت اٹھائیں گے اور ان کا درجہ بہت بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اور ابھی سے میرے خیال میں واپس آنا چاہیے، درود بھیجو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ بار دیگر درود بھیجے گا محمد یا ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ۔ تو جو دنیا کو طلب کرتے ہیں انہیں بھی موت آتی ہے، جو آخرت کو طلب کرتے ہیں انہیں موت نہیں آتی، کیا انہیں بھی موت آتی ہے؟ لیکن وہ جو آخرت کو طلب کرتے ہیں وہ کچھ موتیں ایسی لیتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہوتی ہیں، چاہیں تو نہ لیں لیکن لے لیتے ہیں خدا کی راہ میں۔ تو اب جو ان کو موت آتی ہے تو ان کو مارنے کے لیے نہیں آتی، ان کو کہیں لے جانے کے لیے آتی ہے۔ ایک موت وہ آتی ہے جو جسموں کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے، ایک موت وہ آتی ہے جو نیا جسم دینے کے لیے آتی ہے۔ ان کو در حقیقت ایک اعلیٰ جسم دینے کے لیے موت آتی ہے کہ تم اس مادی جسم کے حصار میں پھنس گئے تھے، اب موت آئی ہے تاکہ تمہیں اس مادی جسم کے حساب سے آزادی خدا نصیب کر دے۔ تو یہ موت آنے پر گلتے سڑتے نہیں ہیں، یہ موت آنے پہ ریفریش ہو جاتے ہیں، نئی زندگی لے لیتے ہیں اور اس میں پھر انجوائے کرتے ہیں۔ زیادہ موت آنے سے نہیں ڈرتے، نہ موت سے خوفزدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑنے والی بلکہ ہمیں موت سے کچھ نصیب ہونے والا ہے۔ اس موت کو یاد کرنے سے آرزویں ختم ہوتی ہیں۔ کل بات یہاں رکی تھی نا آرزوؤں کے اوپر، میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تھوڑا سا پیچھے سے آ کر خطبے کے اسٹارٹ سے دوبارہ لیتے ہیں۔ 42 نمبر خطبہ نمبر 42 مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب۔ ایھا الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اے لوگوں میں تمہارے بارے میں دو چیزوں میں سب سے زیادہ خوف کرتا ہوں، اتباع الہوا خواہشات کی پیروی، و طول العمل آرزوؤں کا بہت لمبا ہونا۔ فاما اتباع الہوا، یہ جو ہوا و ہوس کی پیروی ہے، فیصد عن الحق، انسان اس کے ساتھ حق کے اوپر باقی نہیں رہتا، یہ حق سے روک لیتی ہے۔ واما طول العمل، یہ جو آرزوؤں کا لمبا ہونا ہے، فینسل آخرہ، یہ آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ الا وان الدنیا قد ولت حذاء فلم يبق منها الا صبابہ، دنیا پلٹ گئی ہے بہت تیزی کے ساتھ، تو اس میں سے کچھ نہیں بچا سوائے یہ کہ برتن کو اگر الٹ دیں تو جو تھوڑا سا رہ جاتا ہے اس کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی مثلا کسی دیگچی وغیرہ کو الٹ دیں پھر اس کو واپس رکھیں تو تہ میں تھوڑا سا رہ جاتا ہے۔ دماغ فرمانا ہے یہ الٹی جا چکی ہے، اب اس کے تہ میں تھوڑی تھوڑی چیزیں رہ گئی ہیں، تم اسی کے اوپر مر رہے ہو، اس پہ مت مرو۔ الا وان الدنیا قد ولت حذاء فلم يبق منها الا صبابہ، کا صبابۃ الاناء، جیسے کہ پانی میں اگر الٹ دیں تو رہ جاتا ہے۔ الا وان الاخرۃ قد اقبلت، دنیا تو پلٹ کے جا چکی ہے، اب آخرت کیا ہے؟ آخرت تمہاری طرف رخ کر کے آ رہی ہے، آخرت تمہاری طرف رخ کر کے آ رہی ہے۔ قد اقبلت ولکل منہما بنون، یہ وہ خوبصورت ترین حصہ ہے جو میں بہت اشارہ کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں۔ فرمایا دنیا تو پلٹ کے جا چکی ہے اور آخرت اب رخ کر کے آ رہی ہے، اور ان میں سے سب کے بیٹے ہیں۔ فکونوا من ابناء الآخرہ ولا ابناء الدنیا، تو تم لوگ آخرت کے فرزند بنو نہ دنیا کے فرزند۔ اگر کوئی دنیا کا فرزند بنا تو آخرت اس کے ساتھ کیا کرے؟
اس کی ولدیت میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آخرت میں اس کو یتیمی اٹھانی پڑے گی. جس طرح یہاں کوئی یتیمی کو سمجھتا ہے آخرت میں یتیمی اٹھانی پڑے گی. لیکن اگر یہ فرزند آخرت ہوا تو یہ تو آخرت کی اولاد ہے, تو اس کا مطلب ہے وہاں ایسے ہی سکون سے رہے گا جیسے کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ سکون سے رہے گا. پھر یتیمی نہیں ہے وہاں, پھر وہاں پہ کوئی قلق نہیں ہے, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ وہ حقائق ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے اگر نہ بتائے گئے ہوتے. یہ سائنس سے نہیں سمجھ سکتے تھے ہم. تو یہ جو امام نے فرمایا کہ تم دو خطروں کو دیکھ رہے ہیں, اتباع الہوا و طول الامل. اب ہمارا اگلا سوال یہ تھا اس کا مقابلہ کیسے کریں, اس کا مقابلہ کیسے کریں. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام نے یہ نہ بتایا ہو کہ مقابلہ کیسے کریں. کہیں تو بتایا ہوگا کہ کیسے مقابلہ کریں. اب اس کو ہم نے ذرا سا جب ڈھونڈیں تو مثال کے طور پر کئی جگہ پر نہج البلاغہ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. خطبہ نمبر 111 تھوڑا سا طولانی خطبہ ہے, لیکن میں اس سے صرف وہ 2-3 لائنیں لے رہا ہوں جس میں امام نے اس کو بیان فرمایا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد امام نے فرمایا کہ امام نے کچھ لوگوں کی اوصاف کو بیان کیا ہے. آپ کو بتائیں امام کے زمانے میں مادہ پرستی بہت زیادہ تھی. البتہ ظاہر ہے کہ ہر دور میں تھی, لیکن امام کے سامنے جو مشکل آئی تھی وہ یہ کہ جو ان کے سامنے بیٹھے تھے وہ بہت شدت کی مادہ پرستی کے اندر مبتلا ہوئے تھے, جس کو امام نے کئی دفعہ اپنے خطبوں میں بیان فرمایا. تو یہاں پر ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے امام نے جملہ ارشاد فرمایا, قد غاب عن قلوبکم ذکر الاجال. تمہارے قلوب سے, اس قلب میں اور یہ جو دل ہے پمپنگ اسٹیشن, اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ قلب میں اور پمپنگ اسٹیشن میں بہت فرق ہے. قلب ایک نورانی حقیقت ہے جو انسان کی غیر مادی حقیقت ہے, اور وہ خدا کے علم سے کنیکٹ کرتی ہے. انسان خدا کے علم سے قلب کے ذریعے سے کنیکٹ کرتا ہے, اور یہ قلب انسان کا ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اعمال کے نتیجے میں. بس انسان کے اعمال کے نتیجے میں غیر مادی حقیقت بنتی ہے, اسے قلب کہتے ہیں. اور یہ قلب وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان, نان میٹیریل انسٹرومنٹ, جس کے ذریعے سے انسان خدا کے علم سے اور اس کی ہدایت سے کنیکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. تو اگر کسی کا قلب خراب ہو تو پھر اس کے اندر کنیکشن نہیں ہوگا اور اس کے لیے مشکل ہوگی. پھر قلب کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں, قلب کی سختی ہوتی ہے, قلب کی بیماری ہوتی ہے, قلب کا مرنا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں روایات میں امام نے ذکر فرمائی. بہت خوبصورت ایک ٹاپک ہے, وہ یہ کہ کوئی نہج البلاغہ سے قلب نکال کے دیکھے کہ امام نے قلب کو کیا بیان کیا, کتنے حالات بیان کیے. یہ کبھی اگر خدا نے توفیق دی تو میں ان چند دنوں میں کوشش کروں گا, جو ذرا مجھے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ بہت پھیلا ہوا ہوگا, لیکن بہرحال. تو یہ جو آرزویں لمبی ہوتی ہیں اس کا علاج کہاں پر ہے؟ فرمایا قد غاب عن قلوبکم ذکر الاجال. تمہارے قلوب سے موت کا ذکر ختم ہو گیا, موت کا ذکر ختم ہو گیا. وحضرتکم کواذب الاعمال. اور تمہارے قلوب میں کاذب خواہشات, کاذب آرزویں بیٹھ گئی ہیں. تمہارے قلوب میں کاذب آرزویں بیٹھ گئی ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کیا ہوا. امام نے کہا تھا میں تمہارے بارے میں آرزوؤں سے ڈرتا ہوں. اگر کسی کے دل سے موت کی یاد نکل جاتی ہے تو اس کے دل میں آرزویں بیٹھ جاتی ہیں. جب آرزویں بیٹھ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فصارت الدنیا املک بکم من الآخرہ. آخرت سے زیادہ دنیا تم پر چھا گئی ہے, یعنی آخرت تمہاری ملکیت نہیں کر رہی, دنیا تمہاری مالک بن گئی ہے. وہ جو ابنائے آخرت اور ابنائے دنیا والا معاملہ تھا نا, کیونکہ دنیا کی چونکہ موت کی یاد تم نے بھلا دی تو تمہارے دلوں کے اندر لمبی لمبی آرزویں بیٹھ گئی. اب جب کہ لمبی لمبی آرزویں بیٹھ گئیں تو آخرت نے تمہاری ملکیت کا انکار کر دیا, اور تمہاری ملکیت کس کے ہاتھ میں آ گئی ہے؟ دنیا کے ہاتھ میں. اب جب ملکیت دنیا کے ہاتھ میں آئی تو تم فرزند کس کے بن گئے, اور جب مرو گے تو کیا ہوگا؟ اب تم ایک ایسی مملکت میں جاؤ گے جہاں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. ایک بات اور بھی عرض کر دوں, نفیس بات ہے, ایت اللہ جوادی عمری سے سیکھی تھی. تو وہ کہتے تھے ایک تم لوگوں کا شناختی کارڈ ہے جس پہ تمہارا ایک شناختی کارڈ نمبر اور تمہاری ایک ولدیت لکھی ہے, اور ایک تمہارا روحانی شناختی کارڈ ہے
جس میں علی تمہارے والد ہیں. بڑی عجیب بات کہی انہوں نے، امام کے قول سے لی تھی. نبی خدا نے فرمایا تھا انا و علی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو کہا تمہارا ایک نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے جس میں تمہاری ایک بلدیت ہے، اور ایک تمہارا اسپریچول کارڈ ہے، آئی ڈی کارڈ ہے. اس اسپریچول آئی ڈی کارڈ میں تمہاری بلدیت علی ہونا چاہیے. اب تم علی کے فرزند بن کے دکھاؤ، اب تم علی کے فرزند بن کے دکھاؤ تاکہ تمہیں علی اپنی ابویت میں قبول کر لیں. درود بھیجیں محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ان علماء اعظام جنہوں نے اس طرح محنتیں کی ہیں اہل بیت کے کلام کے اوپر، اہل بیت کی فرمائشات کے اوپر، ان کی ہدایات کے اوپر، جیسے میں نے آیت اللہ کا نام لیا اور آیت اللہ بہجت کا نام کثرت سے آتا ہے، مفتی صاحب، دوسرے حضرات، ان تمام کی ارواح کی بلندی کے لیے اور توفیقات میں اضافے کے لیے جو حیات ہیں اور آیت اللہ جوادی عملی حیات ہیں، ان کے استاد بزرگوار علامہ محمد حسین طباطبائی اور باقی ان سب کے استاد علامہ سید قاضی طباطبائی، سب کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. میں یہاں تک لا کر اپنے اساتذہ کو ذکر نہ کروں تو میں ایک طرح کا ظلم کر رہا ہوں گا. میں نے کچھ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، جیسے بلا شبہ میں ان کو شاگرد کہلانے کا مستحق نہیں ہوں، میرے اندر ایسے کوئی کام نہیں ہو پایا، لیکن بہرحال ان کے نام بڑے ہیں. اب ان کا نام لینا بھی شاید اچھا نہ ہو. آغا بہجت اپنے استاد سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے تھے، کہتے تھے میں ان کا شاگرد نہیں بن پاؤں گا. تو ہم تو نالائق، کہیں نالائق تر ہوں گے کہ اپنے استادوں کے شاگرد بنیں گے. لیکن بہرحال ان لوگوں نے تو بیچاروں نے محنت کی تھی. تو ان میں آیت اللہ مصباح ازدی تھے اور آغا فیاضی فلسفے میں تھے، اسی طریقے سے فلسفے میں استاد میر سپاہ تھے، اور بہت سارے اساتذہ تھے. ان میں قلبی طور پہ زیادہ اٹیچ تھا بالاخص استاد فیاضی سے. ان تمام اساتذہ کی مزید توفیقات کے لیے، درجات کی دنیا میں بھی موجود ہیں، پھر بھی درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد. قد غاب عن قلوبکم ذکر الآجال، موت کا ذکر تمہارے قلوب سے غائب ہے. وحضرتکم کواذب الاعمال، اور آرزویں جو جھوٹی آرزویں ہیں وہ تمہارے دلوں کے اندر ہیں. فصارت الدنیا املک بکم من الآخرہ، بس دنیا تم پر چھائی ہوئی ہے آخرت سے زیادہ. والعاجلہ اذهب بکم من العاجلہ، ایک عین سے عاجل ہوتا ہے، ایک حمزہ سے عاجل ہوتا ہے. فرمایا کہ آخرت سے زیادہ دنیا تم پر چھائی ہوئی ہے، اور وہ عقبہ اور آخرت سے زیادہ تمہیں اپنی طرف گھسیٹ رہی ہے. دنیا تمہیں گھسیٹ رہی ہے، اور چونکہ لکل منہما بنون، چونکہ سب کے بچے ہیں نا، تو جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو گھسیٹ لیتی ہے. تو اگر کسی کے دل میں دنیا ہے تو اس کی ماں دنیا ہے اور وہ اسے گھسیٹ لیتی ہے، اور پھر اس کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. دنیا کی حقیقت آخرت میں اچھی نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا کہ رشوہ کی حقیقت آخرت کے اندر کیا نکل رہی ہے. تو حسد کی حقیقت کیا نکلے گی اگر کسی کے دل میں حسد ہے، اور بغض کی کیفیت کیا نکلے گی. اس طرح کی دنیا کی حیثیت اس دنیا کے اندر آخرت کے اندر انتہائی خبیث ہے، اور یہ نصیب میں لینی پڑے گی چونکہ فرزند اسی کے تھے، فرزند اسی کے تھے. اب یہاں پہ کوئی یہ پھر وہی معاملہ جو امام نے ارشاد فرمایا الا حر یدہا لماذا لأہلہا، ہے کوئی ایسا جوان مرد جو اس دنیا کو چھوڑے؟ کہاں کسی نے جب دنیا میں. درود بھیجے محمد وعلی محمد کا صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. ایک جگہ امام نے یہ ارشاد فرمایا، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر، جو موت کو کثرت سے یاد کرے. یہ کلمات قصار نمبر 349 میں وہ اس کا ایک بالکل آخری حصہ ہے. من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر، جو موت کو کثرت سے یاد کرے وہ دنیا کے کم پر بھی راضی رہے گا، اور موت کو یاد نہیں کرے گا تو پھر یہ دنیا چھوٹی لگے گی اس کو، یہ موت اس کے پیچھے بھاگے گا. تو موت کو یاد کرے گا تو دنیا کے قلیل پر بھی یہ خوش رہے گا، راضی رہے گا.
اس کے بعد ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کرامات قصار میں 30 نمبر ہے، فرمایا کہ من ارتقب الموت سارع الی الخیرات، جو موت کی حفاظت کرے یعنی موت کو اپنی نظر میں رکھے گا وہ خیرات اور نیکی کی طرف بڑھنے میں تیزی دکھائے گا۔ تو مثلا اوور آل کیا منصوبہ بنا؟ منصوبہ یہ بنا کہ بھائی ہمیں ڈرایا گیا 2 چیزوں سے، پیروی ہوا و ہوس کی اور آرزوؤں کا لمبا ہونا، اور ان سے ڈرانے کے اس سے بچنے کا نسخہ بھی ہمیں دے دیا گیا۔ نسخہ کیا دیا گیا کہ بھائی موت کو اپنی نظر میں رکھو، آخرت کی طرف دیکھتے رہو۔ میں نے کئی اقوال نکالے تھے اور لیکن میں پھر بعض اوقات سوچنے لگتا ہوں شاید آپ تھک رہے ہوں، آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ عربی میں بولے جا رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس طرح کا مسئلہ، تو اس خاطر میں تھوڑا سا رک گیا ہوں۔ تو اب صرف اس بات کے اوپر اچھی طریقے سے سوچ لیں، موت کا ذکر کرنا کیسے ہے، موت کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ اب اس کے اوپر میں 2-3 منٹ عرائض پیش کروں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زیادہ تمام کروں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک موت وہ ہے جو بھی اشارتاً عرض ہوا تھا، ایک وہ موت ہے جو جدا کرتی ہے، جدا کرتی ہے۔ کس کو جدا کرتی ہے؟ موت آتی ہے انسان کو جدا کر دیتی ہے اس کی دنیا کے تعلقات سے۔ تو مثلا اولاد سے جدا کر دے گی، موت آئی اولاد سے جدا کر دیا، موت آئی اور جو میں نے ابھی تک اہم سمجھا تھا اس سے مجھے جدا کر دیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ موت آئی اور میری محبتوں اور تعلقات کو جدا کر دیا۔ صحیح، اگر ایسا ہو تو موت تلخ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ موت تلخ ہو جائے گی۔ اگر موت ایسی ہو کہ میرے اور میرے تعلقات کے درمیان رکاوٹ بن جائے، میرے اور میری خواہشات کے درمیان رکاوٹ بن جائے، تو میں موت کو قبول کروں گا یا نہیں کروں گا؟ نہیں، کھلے دل سے قبول نہیں کروں گا۔ اچھا، ملک الموت کو پسند کروں گا، اور اگر اس عالم میں مجھے ملک الموت نظر آئے تو میں ملک الموت سے کیا کہوں گا؟ بھاگوں گا، بھاگوں گا، یہی ہوگا۔ صحیح، ہاں، یہ جو ہمیں موت کا ذکر کرنا ہے وہ اس سے بچنے کے لیے کرنا ہے کہ ملک الموت آئے تو ہمیں یہ نہ لگے کہ یہ کوئی دشمن آ گیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ نہیں، کس کے لیے ملک الموت دشمن ہے؟ جو دنیا سے اٹیچ ہے۔ ملک الموت دشمن ہے کیوں؟ اس کی اٹیچمنٹ سے اسے کاٹ رہا ہے، اس کی اٹیچمنٹ سے اسے کھینچ رہا ہے، تو دشمن ہو گیا۔ اب ذرا تصور کیجیے گا کوئی مرتے وقت ملک الموت کی دشمنی لے کے مرے، اب ملک الموت اس کو کون سی موت دے گا؟ جب یہ ملک الموت کی دشمنی لے کے مرے گا تو میں کہتے ہیں بھائی وہ مگرمچھ سے بیر نہیں کیا جا سکتا، سمندر میں رہنا ہے تو سمندر مگرمچھ کا ڈومین ہے، آپ وہاں پہ جا رہے ہو اور مگرمچھ سے آپ لڑنے کے لیے بیٹھے ہو، یہ کام نہیں کرو، نعوذ باللہ تعالیٰ بلا تشبیہ۔ بھائی آپ مرنے جا رہے ہو نا، اور موت کا مالک کون ہے؟ ملک الموت۔ اور دشمنی کس کی دل میں لی ہے؟ اسی کی جو ابھی اپنا ارادہ اور سر دکھانے والا ہے۔ کام مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہتے ہیں موت مشکل ہے، اس لیے کہتے ہیں موت مشکل ہے۔ اچھا، اس کا حل کیا ہے؟ تم موت کو اٹیچمنٹ سے ڈٹیچمنٹ کیوں سمجھ رہے ہو؟ اپنی اٹیچمنٹ دنیا سے مت رکھو، مت رکھو۔ یعنی کوئی ڈاؤٹ ہے کہ موت آنی ہے؟ کوئی شک ہے کہ موت آنی ہے؟ کسی کو یہ بھی یقین ہے کہ آج رات نہیں آنی ہے؟ کون اتنا احمق ہے؟ جوان مرتے دیکھیں، بچے مرتے دیکھیں، بوڑھے مرتے دیکھیں، جاہل، عالم، فاسق، فاجر، مومن، ایمان، سب دیکھا ہے۔ تو کون اتنا بے وقوف ہے جو کہ آج رات نہیں آنی ہے؟ ممکن آج رات آنی ہے، صحیح ہے، تو موت آنی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ملک الموت نمائندہ دنیا کا نہیں ہے، ملک الموت آخرت کا نمائندہ ہے۔ میرے دل میں اگر دنیا کی اٹیچمنٹ رہ گئی تو یہ آیا ہے مجھے ڈیٹیچ کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کروں گا۔ ایک ہی راستہ ہے، ملک الموت سے دوستی کرو، ملک الموت سے دوستی کرو، ورنہ پھر بہت مسئلہ ہے۔
پھر تو دشمنی پالنی پڑے گی. پھر ملک الموت نمائندہ آخرت ہے، تم آخرت کے فرزند بن جاؤ، ملک الموت تمہارا دوست ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ بھی تمہیں وہیں لے جانے کے لیے آئے جہاں تم لے جانا چاہ رہے تھے. تو اگر ہم دنیا سے اٹیچمنٹ نہ رکھیں، یعنی کیا مطلب؟ تیار ہو جاؤ کہ مرنا ہے. بہت خوبصورت جو ایک دعا ہے، قنوت میں لوگ پڑھتے ہیں، کافی لوگ پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا مجھے رزق میں دے دے. تو رزق میں کیا مانگتے ہیں؟ امام کیا کہنا ہے خدایا مجھے رزق میں دے کہ میں دنیا کو ہر وقت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ مجھے رزق میں دے. اللہم ارزقنی، خدا رزق میں مجھے یہ دے دے. التجافی عن دار الغرور، تجافی کسے کہتے ہیں؟ یوں جیسے کوئی یوں اٹھنے کے لیے بیٹھا ہو نا، جیسے کوئی بیٹھا ہے یوں ہاتھ رکھے ہوئے، کیا مطلب ہے؟ جھٹکا لگے گا یوں اٹھ جائے گا. اس حالت کو کہتے ہیں تجافی. دنیا میں رہ رہا ہے، جھٹکے کا انتظار کرے گا، ایک جھٹکا لگے یوں اٹھے اور دنیا سے گیا، ایسے بیٹھا. اس کو کہتے ہیں تجافی. ویسے تو جوف کا مطلب ہوتا ہے پیٹ خالی ہونا، بالکل خالی. تو اس نے اتنا اپنے آپ کو دنیا سے خالی کیا ہے کہ یوں رکھے بیٹھا ہے، اور ملک الموت ہے کہ ہاں چلو بسم اللہ، ختم. اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور. خدا اس دھوکے کی دنیا سے مجھے تجافی نصیب کر، جانا میری مشکل نہ بنے. والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف میری توجہ اور بازگشت مجھے نصیب کر دے. میری آنکھیں اس طرف لگ جائیں، مجھے وہاں جانا ہے، یہاں مجھے زیادہ نہیں رکنا ہے. والاستعداد للموت، اور مجھے تیاری دے دے موت کی وقت نکلنے سے پہلے. اس سے پہلے کہ مولا کے فرمان کے مطابق تمہاری گلوں میں پھندے پڑ چکے ہوں، تمہاری سانس لینے کی طاقت باقی نہ رہے، پھر موت کی تیاری نہیں نصیب ہوتی. اس سے پہلے موت کی تیاری ہوتی. اگر کوئی اس طرح کرے تو یہ آرزوؤں کے پھندوں میں پھنسے گا. اگر کوئی اس طرح موت کو یاد رکھے تو آرزوؤں کے پھندے میں کیوں پھنسے گا؟ یہ امام فرما رہے ہیں کہ تم یہ کر لیا کرو. تو جو ہمیں کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دنیا سے اٹیچمنٹ مت رکھو. چاہے دنیا میں محنت کریں یا نہیں کریں، بھر بھر کے کرو، لیکن عامل فی الدنیا للدنیا وعامل عمل فی الدنیا للآخرہ. بھر بھر کے محنت کرو لیکن آخرت کو بسانے کے لیے، نہ اس لومزہ کو چبانے کے لیے، کچھ اور کرنے کے لیے. تو اگر کوئی اس طرح موت کی یاد رکھے گا تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ایک تو اس نے دنیا کو طلب نہیں کیا دنیا کے لیے، تو اس نے آخرت کو طلب کر لیا، آخرت سے اس کی فرزندگی بن گئی، اور ملک الموت آخرت کا نمائندہ ہے، اس کی فرزندگی میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوئی. ملک الموت سے دوستی ہوئی، ملک الموت سے ایک تعلق بنا ہوا ہے اور وہ جانے کو تیار ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کی موت آسان ہو جائے گی اس کے لیے. اور حسن ختام اس کو کہتے ہیں، اینڈ دی اینڈ. حسن ختام اس کو کہتے ہیں کہ بھئی جب اینڈ ہوا تو ہنسی خوشی ہوا کہ ملک الموت آئے اور وہ کہے کہ ہاں بھائی میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کافی دیر فرمائی آپ نے آنے، تو اب بسم اللہ چلیں. کاش کو یہ نصیب ہو جائے. اچھا اس میں آپ کو میں بڑا وقت لے چکا ہوں، دو جملے اور اس کو ہم لوگ محاورتاً کہتے ہیں، دو جملے اور بڑھا دوں. دو جملے بڑھا دوں کہ موت کی یہ جو دلچسپی ہے، موت اتنی اچھی لگنے لگے، یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ دلچسپی موت میں کیسے آتی ہے؟ اس کو کل کے لیے رکھتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اتنا تو پتہ چل گیا ہمیں مولا کے فرامین کی روشنی میں کہ مصیبت کہاں ہے، چیلنج کہاں ہے، حل کہاں ہے. موت کا ذکر کیسے؟ اب ایک اگلا مرحلہ رہ گیا، موت میں دلچسپی کیسے بڑھائے گا، موت میں انٹرسٹ کیسے بڑھے گا کہ موت اچھی لگنے لگے. صحیح، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے، چاہنے والے، انہوں نے شروع سے آخر تک اپنے جو چاہنے والوں کی تربیت کی ہے وہ اس کے اوپر کی. موت سے کوئی مسئلہ نہیں. وہ سید جعفر صاحب کا موت سے کیا حذر،
سب سے زیادہ ساتھ میں کلام. شروع سے تربیت ایسی ہوئی ہے اہل بیت کے چاہنے والا، موت کا مسئلہ نہیں. اب دیکھیے پاکیزہ ترین جو جملات آپ کو موت کے بارے میں ملیں گے وہ اہل بیت کی شان، اہل بیت کے خاندان سے ملیں گے.